اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستو 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستو مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے ساتھ میں یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ مگر دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی تعزیہ داری نہیں کی۔ میں پیارے دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسے خرافات کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیے کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا۔ میرے دوستوں آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشا بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں جبکہ اسلام میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز و حرام ہیں؟ دوستوں اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، لیکن دوستوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے بناؤ، یہ تمام کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن دوستوں لوگ باز نہیں آتے اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ یزید مان لیتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ جہالت کا بنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ لوگوں کو حدیث اور قرآن کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ مسجدوں سے نکالی جاتی، کیا آج تک آپ نے دیکھا یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کس طرح سے جہالت میں آ کر کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ دوستوں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے تیار ہو کر میک لگا کے مارکیٹوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں۔ دوستوں جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے اعوذ باللہ جانا ہی من نہیں شر چاہیے الشیطان جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہوں۔ دوستوں جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہوتی میں ہیں پناہ وہاں پر مانگتا ہوں شیطان کہیں تیری نہ کہیں خوش ہو رہا مردود ہوتا ہے، شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال کو رہا جانے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہاں اسی کی اگر آپ طرف سے تعزیہ ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں پرانے تو اس راستے میں پر کوئی لے جانا گناہ چاہتا ہے، نہیں گمراہی کی طرف آپ لانا تعزیے کو چاہتا ہے، بنائیں، کسی میدان میں وہ جا کے رکھ خرابیاں دیں جن اور کو اس تم کی چھوڑ زیارت کر کے کریں۔ آئے ہو اس چیز کو لے یاد کر تو دلاتا حضور ہے، ایک اعلیٰ بار اور حضرت نے چلا کہا جاؤ، کہ اس کے تعزیہ لیے داری کثرت سے یہ حرام ہے، پڑھا کریں۔ نہ کہ تعزیے جب کو جب ایسا دیکھنا۔ جس وسوسہ طرح آئے سے ہم مکہ کہیں مدینہ اعوذ کو باللہ دیکھتے من ہیں شر تو ہمیں ثواب الشیطان ملتا ہے، الرجیم۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم ہی صبح تعزیے کو گناہ دیکھتے سے ہیں تو توبہ ثواب کیا، ملتا ہے، سوچا لیکن کہ شک نہیں دوستوں کروں گا یہ یہی ہے گناہ، کہ اس کو میدان لیکن میں رکھ رات دیا ہوتے ہی جائے، پھر اسے خیال آیا زمین ایک میں بار نہ اور کر گاڑا لو۔ جائے اور میں یہاں بتا رہا تک ہوں کہ نہ فوراً ہی اس اسے وقت پانی یہ میں پڑھو بہایا اعوذ باللہ جائے۔ من یہ شر تمام چیزیں الشیطان جو ہیں اے وہ اللہ دوسرے میں مذہبوں تو کی چھوڑ چیزیں چکا ہیں، تھا، یہ شیطان جہالت مردود کی پھر بنا مجھے پر لا تمام رہا ہے چیزیں ایجاد وسوسے۔ کی گئی ہیں، میں تیری اسی پناہ لیے ان مانگتا چیزوں ہوں، سے بچنا چاہیے۔ مردود میرے شیطان کی دوستوں شرارتوں خاص طور سے 10 یہ محرم باتیں کے یہاں دن تک ختم لوگوں ہو کو گئی۔ زیادہ سے زیادہ گمراہی کی غریبوں کی یادیں خدمت کرنی نکالنا، چاہیے، غریب یہ
اور بہت یتیموں اہم کے کام اوپر ہے۔ ہاتھ رکھنا مثال چاہیے کے طور اور پر ساتھ برسوں ہی پہلے ساتھ آپ غریبوں اور کوئی یتیموں غلط کو کام کھانا کر رہے وغیرہ تھے، کھلانا چاہیے، اب جتنا چھوڑ زیادہ کر ہو کے سکے فطرہ توبہ کر زکوٰۃ کے کرنی آ چکے چاہیے ہیں، اور دعائیں تو اب مانگنی یہاں چاہیے۔ سب سے اللہ بڑا تعالیٰ کام یہ اس ہوتا دن ہے کہ دعاؤں اس کو کا جلدی قبول دماغ میں فرما خیال لیتا بھی ہے۔ نہ آئے، میرے پیارے اس دوست کے یہ لیے دن ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ خاص ہے، اس تو کو جب اسی تک طریقے وہ سے پورا نہیں جہالت میں نہ نکالو گے آپ گزاریں، ان ایمان تمام کے چیزوں کمال کے کے اوپر غور درجے و کو نہیں فکر پہنچو کریں۔ گے۔ مجھے آپ کو امید معلوم ہے ہے حضور آپ میری پاک صلی بات اللہ علیہ سمجھ وسلم گئے کے پاس ہوں گے۔ ایک دوستو جماعت آئی، اگر آپ انہوں نے سچ میں پوچھا کہ حضور مسلمان ہمیں ہیں کچھ اور حکم آپ دے دیں، چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہالت ہم سے باہر سے بچیں آتے ہیں، تو اس بیچ میں ویڈیو کو ہمارے اور جتنا آپ کے زیادہ ایک ہو دوسرا سکے دشمن مسلمانوں قبیلہ تک ہے، پہنچا دیجئے۔ 10 ہم محرم آ کی نہیں شروعات سکتے ہونے ہر سے بار، پہلے یہ بس تمام وہ چیزیں 4 مہینے لوگوں ہیں تک جس میں پہنچنا جنگ بہت حرام زیادہ ہے، اس میں ہم ضروری ہے۔ آتے ہیں آپ کے پاس۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی تو حضور نے ان کرنے کو کے بعد حکم دیا اس 4 ویڈیو کو چیزوں کا، زیادہ سے زیادہ شیئر نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا، اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ تو 4 چیزیں کیا تھی؟ یعنی نقیر، دبا، حنطم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے، لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے، یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگڑ سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے، قرآن پاک پڑھتے، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجا تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجا ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا روایات، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے،
کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعظیم کے ساتھ دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں، 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں، پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں، جو 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھیں۔ میرے پیارے دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری کا قدم اٹھا کر کے حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا، صاحبزادے کوئی زین تلوار اٹھا کر العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس میں کرتے۔ ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ بتا دوں کہ اسلام کے اس کے اندر جو خرافات آ رہی جائز ہے، تھی، لیکن اس تعزیہ کے داری ساتھ کرنا عورتوں ناجائز و مردوں کا حرام ہے، ساتھ ملنا، کیونکہ تعزیہ گانے داری باجے میں ڈھول ایسی تاشے خرافاتیں کی جاتی ہیں اور جو طرح طرح اسلام کی کے اس میں بالکل خرافات لے خلاف کر کے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیے کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب میں جو دوستوں بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی اور طرح کہ طرح چند کی سالوں کلماتوں کا پہلے استعمال ہم نے کرتے دیکھا ہیں، بہت اور خرافات طرح ہو طرح رہی کی ہے، ایک جگہ خرافات ان کرتے کا ہیں، منع یعنی ہے۔ ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ انہوں ان نے چیزوں کا فوراً بھی اس کو حکم ختم جو ہے کر دیا، نہیں وہ کریں گے۔ مذہب اسلام ہاں، کہیں میں سے نے کہا کہیں کہ تک ٹھیک ہے، نہیں مولا دیتا۔ حسین کے میرے روزے کی دوستوں، آپ شکل خود بناؤ، بتائیں ہر کہ گھر اگر میں بنا آپ کر کے کے گھر رکھو، کے اندر کوئی یاد کے انتقال لیے کر اچھا جاتا اپنے ہے بچوں کو تو دکھاؤ کیا کہ یہ ایسے مولا میں حسین کا آپ روزہ لوگ ہے۔ ڈھول تاشا ہم جیسے بجائیں گے؟ گنبد خضرا کبھی نہیں رکھتے ہیں اپنے بجائیں گے۔ گھروں میں، تو پھر آپ خانہ کعبہ بتائیں رکھتے ہیں، کہ امام امام حسین کا حسین روزہ رضی رکھنے میں اللہ کون سی تعالی دقت کی عنہ بات؟ کی شہادت کے موقع پر میں آپ اتنا لوگ زیادہ مخالف ڈھول نہیں ہوں تاشا ان کیوں چیزوں بجاتے ہیں، جبکہ اسلام رکھو، میں یہ تمام چیزیں پیتل کا جو ہیں بناتے بناؤ، ناجائز و تانبے کا حرام بناتے ہیں۔ بناؤ، سونے دوستوں، کا اگر بناتے شادی بناؤ، بیاہ میں اگر کوئی چیز اس میں جائز ہے حرج نہیں۔ تو وہ ڈفلی ہم بجانا جس چیز کی جائز ہے، مخالفت لیکن کرتے ہیں وہ دوستوں آپ خرافات و دیکھتے حرام ہوں گے کاریاں کہ کس طرح سے 10 جس محرم کو کے دن باہر لوگ جو سڑکوں ہیں پر وہ کیا جاتا جہالت ہے، کی میں بنا اس کا پر مخالف یہ تمام کام خیر کرتے بات ہیں، آئی، یہاں تک کہ بند مسلمانوں ہو کے گئی، اوپر شراب لیکن جو ہوتا ہے کیا تھا وہ ہمارے؟ ناجائز و حرام ہے، چند دنوں لیکن کے بعد دوستوں پھر بھی لوگ باز نہیں دوسرا آتے محرم اور آیا اس دن جان بوجھ کر تو شراب گھر وغیرہ والے پیتے کہتے ہیں ہیں کہ حضرت اور وہ تو آپس بند میں ہے، لڑتے ہیں، یعنی لیکن آپس بچے میں ویسے ہی ایک ناچ دوسرے رہے کو ہیں، وہ یزید مان لیتے ہیں، ہاتھ اور ایسے جو لمبے ہار کر کے جاتا ہے وہ یزید بن خود جاتا پنجہ ہے بن گئے اور دوسرا جو جیت جاتا ہے اور وہ ناچ رہے امام ہیں۔ حسین کا چاہنے والا تو بن میں جاتا ہے، اس جبکہ چیز کو دونوں ہی مثال میں اس مسلمان لیے ہوتے بتا ہیں۔ رہا ہوں دوستوں، یہ بڑے کہ بنی افسوس کا اسرائیل مقام ہے، بچڑے کی یہ پوجا جہالت کی کرتے بنا تھے، ہے اور کچھ نہیں۔ حکم اور جب آیا ان ان کے لوگوں سے قتل کا، پوچھا جائے کہ تمام قتل چیزیں بھی تم ہوئے، کیوں کرتے بچڑا ہو بھی تو مار کہتے دیا ہیں گیا، کہ ہمارے باپ دادا لیکن کرتے زمانے آئے تک ہیں، ان کے اسی دلوں لیے سے ہم بچڑے کی کرتے ہیں۔ محبت گئی دوستوں، نہیں ان تھی۔ لوگوں کو حدیث اور وہی قرآن ذکر کے آج اوپر کی پہلے آیت میں غور میں نے کرنا پڑھا ہے۔ چاہیے تھا۔ اللہ اگر یہ فرماتا تمام ہے چیزیں ثم جائز اتخذوا ہوتی العجل تو من سب بعد سے ما پہلے یہ جاءتهم مسجدوں سے البینات، نکالی پھر جاتی۔ یہ بچڑے کیا کو آج ایسا تک لے کر آپ کے نے بیٹھے دیکھا رہے یہ جبکہ چیزیں ان کے مسجدوں سامنے سے کھلی ہوئی نکالی نشانیاں جاتی ہوں؟ تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں دیکھا وَأُشْرِبُوا فِي ہوگا، قُلُوبِهِمُ لیکن پھر بھی الْعِجْلَ، دوستوں اللہ آپ دیکھ فرماتا ہے لیجئے ان کہ کے آج دلوں لوگ میں کس ایسا طرح سے لگتا ہے بچڑا جہالت میں پلا آ دیا کر گیا ہے، کس طرح کے کام کر پی رہے گئے ہیں۔ ہیں، بچڑے کو دوستوں، اتنی ان چیزوں محبت سے تھی، بچنا بہت جبکہ زیادہ روشن ضروری ہے۔ آیتیں اور خاص طور دلیلیں سے دیکھیں 10 محرم تو کے دن خلاصہ یہ ہے عورتوں میرے کو دیکھا عزیزو، جاتا ہے کہ کہنے وہ کا تیار مطلب ہو کر میک اپ کہ لگا بعض کے چیزیں مارکیٹوں گمراہیاں میں ایسی جاتی ہیں، ہیں بازاروں جن میں کو جاتی چھوڑنے ہیں۔ کے بعد بھی دوستوں، وہ اصل کچوکے میں لگاتی تازی کو رہتی دیکھنے ہیں۔ کے لیے نہیں، برے اپنے گناہ جسم بھی کی ایسے نمائش ہیں کرنے کے لیے جن کو جاتی چھوڑنے ہیں، کے بعد وہ شیطانی دوبارہ وسوسے پیدا دماغ میں کرنے کے لیے وسوسے جاتی ڈالتے ہیں، رہتے ہیں۔ لوگوں کو غلط ان راہ پہ کاموں لانے کو کے لیے جاتی ہیں۔ حتمی طور ایسے پر میں اپنے ان لوگوں تصور کو میں بھی پردے نہ کا آئے۔ اہتمام اعوذ کرنا باللہ چاہیے، من شر لیکن زیادہ تر الشیطان مسلمان الرجیم عورتیں جو کثرت ہیں سے وہ پڑھیں۔ اس طرح کی چیزیں نہیں اعوذ کرتی باللہ اور یقیناً گناہ میں من خود شر بھی شامل الشیطان ہوتی ہیں الرجیم اور من دوسروں شر کو بھی گناہ میں الشیطان شامل الرجیم۔ کرتی ہیں۔ اے میرے اللہ، پیارے مجھے دوستو، اسلام یہ میں چیزیں نہیں پناہ مانگتا سکھاتا۔ ہوں تیری مارکیٹوں میں تو خاص طور سے مردود عورتوں کو شیطان اس کی طرح ان سے جانا ہی شرارتوں سے جو نہیں میرے چاہیے دماغ میں ڈال رہا جہاں ہے۔ پر اس طرح کی خرافاتیں ہو تو یہ رہی اسی ہوں۔ کی طرف سے دوستوں، ہوتی ہیں، جہاں وہ پر اس پرانے طرح کی راستے پر لے خرافاتیں جانا ہوتی چاہتا ہیں ہے، گمراہی وہاں کی پر طرف شیطان لانا کہیں نہ کہیں چاہتا ہے۔ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی خرابیاں لیے جن کو ایسی تم جگہوں چھوڑ پر کر خاص کے آئے طور سے ہو، لوگوں کو یاد جانے سے دلاتا ہے بچنا ایک بار چاہیے۔ اور چلا ہاں، جاؤ۔ اگر آپ اس کے تعزیہ لیے بناتے کثرت ہیں سے تو یہ اس پڑھا میں کرے، کوئی بھی گناہ جب نہیں جب ہے۔ ایسا آپ وسوسہ تعزیے کو
کو بنائیں، کہیں کسی اعوذ میدان میں باللہ جا من کے شر رکھ دیں، الشیطان
اور اس کی زیارت کریں۔ اس چیز کو لے کر تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تعزیہ داری حرام ہے، نہ کہ تعزیے کو دیکھنا۔ جس طرح سے ہم مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن شرط دوستوں یہی ہے کہ اس کو میدان میں رکھ دیا جائے، اسے زمین میں نہ گاڑا جائے، اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے پانی میں بہایا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذہب کی چیزیں ہیں، یہ جہالت کی بنا پر یہ تمام چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستوں خاص طور سے 10 محرم کے دن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے، غریب اور یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں اور یتیموں کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زکوٰۃ کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں۔ اسی طریقے سے جہالت ہم میں نہ باہر سے گزاریں، آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، امید ہے آپ میری بات ہم سمجھ گئے آ نہیں سکتے ہر بار، اگر آپ سچ میں بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں جہالت سے بچیں، تو اس ویڈیو کو حضور نے جتنا ان زیادہ کو ہو حکم سکے دیا 4 مسلمانوں چیزوں تک کا، پہنچا دیجیے۔ نماز 10 کا، روزے محرم کی کا، شروعات ہونے سے مال پہلے غنیمت یہ کا، تمام چیزیں لوگوں تک اور پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا، لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو اور زیادہ پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نقیر، دبا، حنطم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالے تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کرو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کرو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ مؤلفین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھے کہ وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز و حرام نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے، قرآن پاک پڑھتے۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجا تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجا ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے روایات میں، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو
شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں، 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں، جو محرم کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستوں انہوں نے کبھی تعزیہ داری نہیں کی۔ میں پیارے دوستوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیے کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور طرح طرح کی کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں پر نہیں دیتا۔ میں پیارے دوستوں، آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشے بجائیں گے؟ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ناجائز و حرام ہیں۔ دوستوں، اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، لیکن دوستوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے 10 محرم کے دن لوگ جو ہے وہ جہالت کی بنا پر یہ تمام کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن دوستوں پھر لوگ باز نہیں آتے اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو یزید مان لیتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ دوستی بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ جہالت کی بنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں غور کرنا چاہیے تھا۔ وہ شریف بھی قلوبی ملعجل، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہیں، نہیں جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کس طرح سے جہالت میں آ کر اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ دوستوں، کو چھوڑنے کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو کر میک اپ لگا کے مارکیٹوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، شیطانی وسوسے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی، اور شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہیں۔ میرے پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ مارکیٹوں میں تو خاص طور سے
سے وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کرے. جب جب ایسا وسوسہ آئے کہے اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا, سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ, لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں. میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان. اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود, پھر مجھے لا رہا ہے جس طرح سے ہم مکہ میں مدینہ تیری کو پناہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے, مردود شیطان کی شرارت. یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئی. گمراہی کی یادیں نکالنا میدان میں رکھ دیا یہ جائے, بہت اہم اسے کام زمین میں ہے. نہ گاڑا جائے, مثال اور کے یہاں طور پر تک کہ نہ برسوں ہی پہلے اسے پانی میں آپ کوئی بہایا غلط جائے. کام کر یہ رہے تمام تھے, چیزیں جو ہیں وہ اب دوسرے چھوڑ کر کے مذہبوں کی چیزیں توبہ ہیں, کر کے یہ آ جہالت چکے کی ہیں. بنا پر یہ تمام تو چیزیں اب یہاں ایجاد سب کی سے گئی بڑا ہیں. کام اس یہ لیے ہوتا ان ہے کہ چیزوں اس سے کا بچنا دماغ چاہیے. میں خیال بھی نہ آئے. خاص طور سے اس کے لیے ٹائم لگتا لوگوں ہے, کو زیادہ سے تو زیادہ جب تک غریبوں وہ کی پورا خدمت نہیں کرنی نکالو گے چاہیے, آپ غریب ایمان اور کے کمال یتیموں کے کے درجے اوپر کو نہیں ہاتھ پہنچو. رکھنا آپ چاہیے, کو معلوم ہے اور حضور ساتھ پاک ہی صلی اللہ ساتھ علیہ وسلم کے غریبوں اور پاس یتیموں کو ایک کھانا جماعت آئی, وغیرہ انہوں نے کھلانا پوچھا کہ چاہیے. حضور ہمیں کچھ جتنا حکم زیادہ دے ہو دیں. سکے فطرہ زکوٰۃ ہم کرنی باہر سے چاہیے, آتے ہیں, اور بیچ میں دعائیں ہمارے مانگنی اور آپ کے چاہیے. ایک اللہ دوسرا تعالیٰ دشمن اس قبیلہ دن ہے, دعاؤں کو جلدی قبول ہم فرما آ لیتا نہیں ہے. سکتے ہر میرے بار, پیارے دوستوں, یہ دن بس وہ بہت 4 زیادہ مہینے خاص ہیں ہے. جس میں اس جنگ کو اسی حرام طریقے ہے, سے اس میں ہم جہالت میں آتے ہیں نہ آپ کے گزاریں. پاس. ان تمام چیزوں کے حضور نے اوپر ان غور کو و حکم فکر دیا کریں. 4 مجھے چیزوں کا, امید ہے آپ میری بات نماز کا, سمجھ روزے گئے کا, ہوں گے. دوستوں, مال اگر آپ غنیمت سچ کا, میں مسلمان ہیں اور اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہاد جہالت فی سے سبیل بچیں, اللہ کا, اور ایک اس حدیث میں ویڈیو حج کو کا, جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں تک اور پہنچا پھر دیجیے. فرمایا میں 10 4 محرم کی چیزوں سے شروعات تمہیں ہونے سے روکتا ہوں. پہلے یہ تمام 4 چیزیں کبھی لوگوں مت تک کرنا. پہنچنا بہت وہ زیادہ 4 چیزیں ضروری ہے. کیا تھی؟ دوستوں, اگر ویڈیو پسند آئی تو نقیر, لائک کرنے کے بعد اس دبا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. حنتم, مزیفت, یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے. کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے, اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے. اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے. لکڑی کا گلاس بناتے تھے, لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا, اس میں شراب رکھتے. یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں, نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا. حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو. یہ پیالہ, لکڑی کا پیالہ, کدو سے بنایا ہوا پیالہ, وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ, یہ ختم کر دو. شراب کی بات نہیں ہے اس میں, پیالے ختم کرو, پیالے توڑو. گئے انہوں نے پیالے توڑ دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں, لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی, اس میں ایسا پیتے تھے. یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ ظاہر سی بات ہے, اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا, مار لیا گیا, لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے. ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا. جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں. پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام گھروں میں, ہم نے تنبیہ کی, تلقین کی کہ یہ ناجائز حرام ہے, نہ کریں. چھوڑ تو دیا انہوں نے, لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں. شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی, بہت سارے لوگ. ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو, بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے. کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں. نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے, نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ. اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھے, قرآن پاک پڑھتے. سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے, مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے. اصل بات, پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں, پنجہ ملا نہیں. حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا,
روایات ہیں، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو جو لاجک کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں، 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے پیارے دوستوں، اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستو انہوں نے کبھی تعزیہ داری نہیں کی۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں تعزیے کی نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا۔ میرے دوستوں، آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشے بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز و حرام ہیں۔ دوستوں، اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، لیکن دوستوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے 10 محرم کے دن لوگ جو ہیں وہ جہالت کی بنا پر یہ تمام کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن دوستوں پھر لوگ باز نہیں آتے اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ یزید مان لیتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جہالت کی بنا ہے اور کچھ نہیں، اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے یہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ دوستوں، ان لوگوں کو حدیث اور قرآن کے اوپر پہلے غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ مسجدوں سے نکالی جاتی۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کس طرح سے جہالت میں آ کر اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ دوستوں، ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو کر میک اپ لگا کے مارکیٹوں میں جاتی
جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، دوستوں اصل میں تعزیے کو دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے جاتی ہیں، شیطانی وسوسے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی اور یقیناً گناہ میں کبھی شامل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا، مارکیٹوں میں تو خاص طور سے عورتوں کو اس طرح سے جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہوں۔ سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں۔ میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان۔ اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مردود شیطان کی شرارت، یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئی۔ گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ اور دعائیں مانگنی حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، بہت زیادہ خاص ہے، اس کو اسی طریقے سے جہالت میں نہ گزاریں، اور ایک حدیث میں حج کا، کے پر غور و فکر کریں۔ مجھے اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، اگر آپ سچ میں مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہالت سے بچیں تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو پہنچا دیجیے۔ 10 محرم کی شروعات ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے، لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے، یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا، حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دی، اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے، قرآن پاک پڑھتے، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں،
پنجہ ملا نہیں. حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا روایات، لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں. اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ. تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا. تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ. اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا. تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے ناچیں اور پھر اس پر چڑھاوے کریں، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان سے گمراہ کرنا شروع. خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا. وہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی مجھے، کوئی سمجھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. دوستو 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں. دوستو مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں یا پھر 11 محرم کا. اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں. میرے بار دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستوں انہوں نے کبھی تعزیہ داری نہیں کی. میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافات کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیہ کے اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں. ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا. مگر دوستوں آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشا بجائیں گے کبھی نہیں بجائیں گے؟ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ناجائز و حرام ہیں. دوستوں شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، لیکن چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں اس طرح سے 10 محرم کے لوگ جو ہے وہ جہالت کی بنا پر یہ تمام کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی، اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ یزید مان لیتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں. دوستی بڑا افسوس کا مقام ہے، یہ جہالت کی بنا ہے اور کچھ نہیں. اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم کرتے ہیں. دوستوں ہم لوگوں کو حدیث اور قرآن کے اوپر
پہلے غور کرنا چاہیے تھا. اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ مسجدوں سے نکالی جاتی. کیا آج تک آپ نے دیکھا یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہوں؟ حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے. لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجیے کہ آج لوگ اس طرح سے جہالت میں آ کر اس طرح کے کام کر رہی ہیں. دوستوں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو کر میک اپ لگا کے مارکیٹوں میں جاتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں. دوستوں اصل میں تعزیے کو دیکھنے کے لیے نہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے جاتی ہیں, شیطانی وسوسے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں, لوگوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے جاتی ہیں. ایسے میں ان لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی اور یقیناً گناہ میں خود بھی شامل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہیں. میرے پیارے دوستوں, اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا. مارکیٹوں میں تو خاص طور سے عورتوں کو اس طرح سے جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں. دوستوں جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان کہیں نہ کہیں خوش ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ایسی جگہوں پر خاص طور سے لوگوں کو جانے سے بچنا چاہیے. ہاں اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ تعزیے کو بنائیں, کسی میدان میں جا کے رکھ دیں اور اس کی زیارت کریں. اس چیز کو لے کر تو حضور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ تعزیہ داری حرام ہے نہ کہ تعزیے کو دیکھنا. جس طرح سے ہم مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. لیکن شرط دوستوں یہی ہے کہ اس کو میدان میں رکھ دیا جائے, اسے زمین میں نہ گاڑا جائے اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے پانی میں بہایا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں کی چیزیں ہیں. یہ جہالت کی بنا پر یہ تمام چیزیں ایجاد کی گئی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. میرے دوستوں خاص طور سے 10 محرم کے دن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے. غریب اور یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں اور یتیموں کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے فطرہ زکوٰۃ کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. میرے پیارے دوستوں یہ دن بہت زیادہ خاص ہے, اس کو اسی طریقے سے جہالت میں نہ گزاریں. ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں. مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. دوستوں اگر آپ سچ میں مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہالت سے بچیں تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو پہنچا دیجیے. 10 محرم کی شروعات ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لکڑی کا گلاس بناتے ہیں, لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا, اس میں شراب رکھتے ہیں. یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں, نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا. حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو. یہ پیالہ, لکڑی کا پیالہ, کدو سے بنایا ہوا پیالہ, وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ, یہ ختم کر دو. شراب کی بات نہیں ہے اس میں. پیالے ختم کرو, پیالے توڑو. گئے انہوں نے پیالے توڑ دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں, لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی, اس میں ایسا پیتے تھے. یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا, مار دیا گیا, لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے. ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا. جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کرنا. پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھے گھروں میں. ہم نے تنبیہ کی, تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, نہ کریں. چھوڑ تو دیا انہوں نے, لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں. شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی, بہت سارے لوگ. ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو, بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا, کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں. نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے, نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے. اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتا.
قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا روایات، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا۔ خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا نہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستو 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستو مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستوں تعزیہ داری نہیں کی۔ مگر دوستوں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیہ کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں حقوق کو اٹھاتے ہیں، اور طرح طرح کے کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا۔ میرے دوستوں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشا بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں، جبکہ اسلام میں تمام چیزیں جو ہیں ناجائز و حرام ہیں۔ دوستو اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، بچڑا بھی مار دیا گیا، آپ دیکھتے ہوں گے لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں، وہ جہالت کی بنا پر یہ تمام کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں۔ کیا آج تک آپ نے اعوذ دیکھا باللہ یہ چیزیں مسجدوں سے من شر نکالی جاتی الشیطان ہیں؟ الرجیم، نہیں، من ہرگز شر نہیں دیکھا الشیطان ہوگا، الرجیم۔ لیکن پھر بھی اے دوستو اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں آج پناہ لوگ کس طرح مانگتا سے ہوں جہالت تیری میں آ کر مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال بچنا رہا ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ خاص اسی کی طور سے طرف سے 10 ہوتی ہیں، وہ محرم پرانے کے دن راستے پر عورتوں لے کو جانا دیکھا چاہتا ہے، جاتا گمراہی کی طرف کہ لانا تیار ہو چاہتا کر ہے۔ میک اپ لگا کے وہ مارکیٹوں خرابیاں میں جن جاتی کو ہیں، تم چھوڑ بازاروں کر میں کے آئے جاتی ہو، ہیں۔ یاد دوستو دلاتا ہے اصل ایک بار اور متاظر کو چلا جاؤ، دیکھنے کے اس کے لیے نہیں، کثرت سے اپنے یہ جسم پڑھا کی کریں۔ نمائش کرنے جب کے لیے جب جاتی ایسا ہیں، وسوسہ شیطانی آئے وسوسے کہیں پیدا اعوذ کرنے کے باللہ لیے من جاتی شر ہیں، الشیطان لوگوں کو الرجیم۔ غلط راہ پہ لانے کے لیے آج ہی جاتی صبح ہیں۔ گناہ ایسے سے میں توبہ ان کیا، لوگوں کو پردے کا سوچا کہ اہتمام نہیں کرنا کروں گا یہ چاہیے، گناہ، لیکن زیادہ تر لیکن رات مسلمان ہوتے ہی عورتیں پھر جو ہیں خیال وہ آیا اس ایک طرح بار کی اور کر چیزیں لو، نہیں کرتی، میں بتا رہا اور ہوں یقیناً فوراً اس گناہ وقت میں یہ خود بھی پڑھو شامل اعوذ ہوتی باللہ ہیں من اور شر دوسروں کو بھی الشیطان گناہ میں الرجیم۔ اے شامل اللہ کرتی ہیں۔ میں تو میرے چھوڑ پیارے چکا دوستو، تھا، شیطان اسلام یہ مردود چیزیں پھر نہیں مجھے لا رہا ہے سکھاتا۔ وسوسے۔ مارکیٹوں میں تو میں خاص طور تیری سے پناہ عورتوں کو مانگتا اس ہوں طرح سے جانا ہی مردود نہیں شیطان چاہیے کی شرارتوں جہاں سے۔ پر اس طرح کی یہ باتیں خرافاتیں یہاں ہو تک رہی ختم ہو ہوں۔ گئی۔ دوستو گمراہی جہاں پر کی اس طرح کی یادیں خرافاتیں نکالنا ہوتی ہیں وہاں یہ پر بہت شیطان کہیں اہم نہ کہیں کام خوش ہے۔ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے اسی طور لیے پر ایسی برسوں پہلے جگہوں پر آپ خاص کوئی طور سے غلط لوگوں کو کام جانے کر سے رہے تھے، بچنا چاہیے۔ ہاں اب اگر چھوڑ آپ کر تعزیہ کے بناتے ہیں تو اس توبہ میں کر کوئی کے بھی آ گناہ چکے نہیں ہیں، ہے۔ آپ تو اب تعزیے یہاں کو سب سے بنائیں، بڑا کسی کام یہ میدان میں ہوتا جا ہے کے کہ رکھ اس دیں کا اور اس کی دماغ میں زیارت خیال کریں۔ بھی نہ اس چیز آئے، کو لے کر تو اس کے حضور لیے اعلیٰ ٹائم حضرت نے لگتا بھی کہا ہے۔ کہ تو تعزیہ جب داری تک وہ حرام پورا ہے نہیں نہ کہ نکالو گے تعزیے آپ کو دیکھنا۔ ایمان کے جس کمال طرح کے سے درجے ہم کو مکہ نہیں مدینہ کو پہنچو۔ دیکھتے آپ ہیں کو تو ہمیں معلوم ہے ثواب حضور ملتا پاک ہے، صلی اللہ علیہ اسی وسلم کے طریقے پاس سے اگر ایک ہم جماعت تعزیے آئی، کو انہوں نے دیکھتے ہیں تو پوچھا کہ ثواب حضور ہمیں ملتا کچھ ہے، حکم دے لیکن دیں۔ شرط دوستوں یہی ہے ہم کہ اس کو باہر سے میدان میں آتے رکھ ہیں، دیا بیچ میں جائے، ہمارے اور اسے آپ کے ایک زمین میں دوسرا نہ دشمن گاڑا قبیلہ جائے ہے، اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے ہم پانی میں آ نہیں بہایا سکتے جائے۔ ہر بار، یہ تمام چیزیں بس وہ جو 4 ہیں مہینے وہ ہیں دوسرے جس میں جنگ مذہبوں کی حرام ہے، چیزیں اس میں ہیں۔ ہم آتے یہ ہیں آپ کے جہالت کی پاس۔ بنا پر یہ تمام چیزیں حضور نے ایجاد ان کی کو گئی حکم ہیں، دیا 4 اسی لیے چیزوں ان کا، چیزوں سے بچنا نماز چاہیے۔ کا، روزے میرے کا، دوستوں خاص مال طور سے 10 غنیمت کا، محرم کے دن لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت جہاد کرنی فی چاہیے، سبیل اللہ کا، ایک غریب حدیث اور میں حج کا۔ یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے اور پھر اور ساتھ فرمایا میں ہی 4 غریبوں اور چیزوں سے یتیموں تمہیں کو کھانا روکتا ہوں، وغیرہ کھلانا 4 چاہیے، چیزیں کبھی مت جتنا کرنا۔ زیادہ ہو سکے وہ فطرہ 4 چیزیں زکوٰۃ کیا کرنی تھی؟ چاہیے اور یعنی دعائیں مانگنی نقیر، چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دبا، دن دعاؤں کو جلدی قبول حنتم، فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے مزیفت، دوستوں یہ دن بہت زیادہ یہ خاص ہے، چیزیں اس کو اسی 4 طریقے سے پیالوں جہالت کے میں نہ نام حضور گزاریں، نے گنائے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ کدو مجھے کو امید کاٹ ہے کر آپ کے میری بیچ بات میں سمجھ سے گئے ہوں گے۔ گول دوستوں ہوتا ہے، اگر آپ سچ میں اندر کا مسلمان مغز ہیں نکالے اور تو آپ چاہتے کھٹوری ہیں بن کہ جاتا لوگ ہے۔ اس جہالت اس سے کو بچیں، سکھا کر کے اس عرب ویڈیو والے کو اس میں جتنا شراب زیادہ ڈال ہو کے سکے پیتے تھے۔ مسلمانوں تک پہنچا دیجیے۔ لکڑی کا 10 گلاس محرم بناتے کی تھے، شروعات ہونے سے پہلے لکڑی یہ تمام گول چیزیں کاٹ کر کے لوگوں بیچ تک میں سے پہنچنا اس کا بہت سب زیادہ نکال کے ضروری ہے۔ گلاس بن جاتا، دوستوں اس اگر میں ویڈیو شراب پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد یعنی اس بالکل ویڈیو وہ کو لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کرو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے، اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ آپریشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔
ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں، نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے، قرآن پاک پڑھتے، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا روایات، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرے۔ خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا۔ وہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھائے، میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اس لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے بار دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت نہیں کی؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں، اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہے وہ تعزیے کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا۔ میرے پیارے دوستوں آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشے بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ
ہوئے, بچڑا بھی مار دیا گیا, جبکہ اسلام لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی. دوستوں اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ لفظ بجانا جائز ہے, پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں کرتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے, لیکن دوستوں لوگ باز نہیں آتے اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ یزید مان لیتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے. جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں. دوستوں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے, جہالت کی بنا ہے اور کچھ نہیں. اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم کرتے ہیں. دوستوں لوگوں کو حدیث اور قرآن کے پہلے غور کرنا چاہیے تھا. اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ مسجدوں سے نکالی جاتی. کیا آج تک آپ نے دیکھا یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہوں؟ نہیں, ہرگز نہیں دیکھا ہوگا. لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کس طرح سے جہالت میں آ کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں. دوستوں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو کر میک اپ لگا کے مارکیٹوں میں جاتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں. دوستوں اصل متاضی کو دیکھنے کے لیے نہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے جاتی ہیں, شیطانی وسوسے سے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں, لوگوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے جاتی ہیں. ایسے میں ان لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن زیادہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی اور یقیناً گناہ میں شامل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہیں. میرے دوست اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا. مارکیٹوں میں تو خاص طور سے عورتوں کو اس طرح سے جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہوں. دوستوں جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان کہیں نہ کہیں خوش ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ایسی جگہوں پر خاص طور سے لوگوں کو جانے سے بچنا چاہیے. ہاں, اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ تعزیہ کو بنائیں, کسی میدان میں جا کے رکھ دیں اور اس کی زیارت کریں. اس چیز کو لے کر تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تعزیہ داری حرام ہے نہ کہ تعزیے کو دیکھنا. جس طرح سے ہم مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. لیکن شرط دوستوں یہی ہے کہ اس کو میدان میں رکھ دیا جائے, اسے زمین میں نہ گاڑا جائے اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے پانی میں بہایا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں کی چیزیں ہیں. یہ جہالت کی بنا پر تمام چیزیں ایجاد کی گئی ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مگر دوستوں خاص طور سے 10 محرم کے دن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے. غریب اور یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں اور یتیموں کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے فطرہ زکوٰۃ کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. میرے پیارے دوستوں یہ دن بہت زیادہ خاص ہے. اس کو اسی طریقے سے جہالت میں نہ گزاریں. ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں. مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. دوستوں اگر آپ سچ میں مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہالت سے بچیں تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو پہنچا دیجیے. 10 محرم کی شروعات ہونے سے پہلے نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کرنے کے بعد جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا, حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو. یہ پیالہ, لکڑی کا پیالہ, کدو سے بنایا ہوا پیالہ, وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ, یہ ختم کرو. شراب کی بات نہیں ہے, پیالے ختم کرو, پیالے توڑو. گئے انہوں نے پیالے توڑ دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں, لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی. اس میں ایسا پیتے تھے. یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا, مار دیا گیا, لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے. ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا. جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں. پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں. ہم نے تنبیہ کی, تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, نہ کریں. چھوڑ تو دیا انہوں نے, لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں
तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तस्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला। अगर इतने ही इबादत का शौक होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठे कुरान पाक पढ़ते। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये वो इंटरटेनमेंट करते। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हजरत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना, रिवायात, लेकिन उसकी शबीह, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताजिया का मसला, ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलिफ ही है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल दिए। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहाँ होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको लेकर के सड़कों पे हम घूमेंगे नाचेंगे और फिर उस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान को गुमराह करना शुरू करेगा। खैर ये बात अलग है, ताजिया का। रही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा दे। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा। पंजे की क्या खुसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो? इससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमे, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात है। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में ताज़ियदारी और ताज़िये को लेकर क्या कहा गया है, वो तमाम बातें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, 10 मुहर्रम का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खास है, और इसीलिए इस मौके पर चाहे वो यहूदी हो या फिर नसारा हो, वो सब के सब रोज़ा रखा करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों को भी कहा गया कि वो इस दिन रोज़ा रखें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्यारे आका ने फरमाया कि हम उनकी तरह नहीं कर सकते, यानी अगर वो 10 मुहर्रम का रोजा रख रही हैं तो उनसे ज्यादा हम रखेंगे, यानी हम एक ज्यादा रखेंगे, या तो हम 9 मुहर्रम का रोजा रखेंगे साथ में, या फिर 11 मुहर्रम का। इसलिए दोस्तों, जो 9 मुहर्रम का रोजा नहीं रख पाते तो वो 10 और 11 का रोजा जरूर रखें। मेरा दोस्तों, इस्लाम में ताज़ियदारी का कहीं से कहीं नहीं है, और अगर ये चीज कहीं से जायज होगी तो सबसे पहले इसका इजाद जो है मौला हुसैन के साहबजादे पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, कभी भी ताज़ियदारी नहीं की। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम के अंदर ताज़ियत देखना जायज है, लेकिन ताज़ियदारी करना नाजायज और हराम है, क्योंकि ताज़ियदारी में ऐसी खुराफातें की जाती हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि ताज़ियदारी के मौके पर लोग जो है वो ताज़िये के नीचे से निकलते हैं, अपनी मन्नतें उससे मांगते हैं, और साथ ही साथ
लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे उठाते हैं और तरह तरह के हाथ ऐसे कलमातों का लंबे इस्तेमाल करके करते हैं खुद और पंजा तरह बन तरह के गए खुराफात करते हैं, यानी ढोल और ताशे नाच रहे वगैरह बजाते हैं। तो इन मैं चीजों का भी इस हुक्म जो चीज है को वो मिसाल में मजहब इसलिए बता इस्लाम रहा हूँ कहीं से कहीं कि तक बनी नहीं इसराइल देता। बछड़े मेरे की दोस्तों पूजा आप खुद करते थे, बताएं कि अगर आपके हुक्म घर आया के उनके अंदर कत्ल कोई का, इंतकाल कर जाता कत्ल है भी हुए, तो क्या बछड़ा ऐसे भी में मार दिया आप गया, लोग ढोल ताशे लेकिन बजाएंगे? जमाने तक कभी उनके नहीं दिलों से बजाएंगे। बछड़े की तो मोहब्बत फिर गई आप नहीं बताएं, थी। तो इमाम वही हुसैन जिक्र रज़ी आज अल्लाह की आयत में तआला मैंने अन्हु पढ़ा की है। शहादत के अल्लाह मौके पर फरमाता आप है, लोग तुम्मा ढोल ताशे इत्तखज़ुल क्यों इज्ल मिन बजाते बअदि मा हैं, जाअतहुमुल जबकि इस्लाम में ये तमाम फिर ये चीजें जो बछड़े हैं को ऐसा नाजायज़ लेकर के हराम बैठे है। रहे दोस्तों जबकि अगर इनके शादी सामने ब्याह खुली में भी अगर कोई निशानियां चीज थी। जायज है तो वो लफ्ज़ वअशरिबू फी बजाना जायज कुलूबिहिमुल है, इज्ल, लेकिन अल्लाह दोस्तों फरमाता आप है देखते इनके होंगे दिलों में कि ऐसा इस तरह लगता से है 10 बछड़ा मुहर्रम पिला के दिया दिन गया लोग जो है वो पी जहालत गए की हैं, बिना बछड़े पर को इतनी ये तमाम मोहब्बत काम थी। करते हैं, जबकि यहाँ रोशन तक कि आयतें और मुसलमानों के दलीलें ऊपर देख। शराब तो जो खुलासा है ये है वो मेरे नाजायज़ अजीजों, हराम है, कहने का लेकिन मतलब दोस्तों फिर भी कि लोग बाज़ बाज चीजें नहीं गुमराहियां आते और ऐसी इस हैं दिन जिनको जानबूझकर छोड़ने शराब के वगैरह बाद भी वो पीते हैं कचोके और लगाती आपस रहती में हैं। लड़ते हैं, बुरे यानी गुनाह आपस भी में ऐसे एक हैं दूसरे को वो जिनको यजीद छोड़ने मान के बाद वो लेते हैं दोबारा और जो दिमाग हार में जाता है वसवसे वो डालते यजीद रहते बन हैं। जाता है इन और दूसरा कामों जो को जीत जाता है हतमी वो तौर इमाम पर हुसैन अपने का चाहने तसव्वुर में वाला भी बन ना आए। जाता है, अऊज़ु जबकि बिल्लाहि दोनों ही मिन शर्रि मुसलमान होते शैतानिर हैं। रजीम, दोस्तों ये कसरत बड़ा से पढ़। अफसोस का मुकाम है, ये अऊज़ु जहालत बिल्लाहि की बिना है और कुछ मिन नहीं। शर्रि और जब इन शैतानिर लोगों से रजीम, मिन पूछा शर्रि जाए कि शैतानिर तमाम रजीम। चीजें तुम क्यों करते हो, तो अल्लाह कहते मुझे, हैं कि हमारे मैं बाप दादा पनाह करते मांगता आए हूँ हैं तेरी इसीलिए हम करते हैं। मरदूद दोस्तों शैतान इन की लोगों इन को हदीस शरारतों और से जो कुरान मेरे के ऊपर दिमाग पहले में डाल गौर रहा करना है। चाहिए था। अगर ये तो ये तमाम उसी की चीजें तरफ से जायज होती है, वो होती पुराने तो रास्ते सबसे पर ले पहले ये जाना चाहता है, मस्जिदों से गुमराही की निकाली तरफ लाना जाती। चाहता है। क्या आज तक आपने वो देखा खराबियां ये चीजें जिनको तुम मस्जिदों छोड़ से करके निकाली आए जाती हो, हो? याद नहीं, दिलाता है हरगिज़ एक नहीं बार देखा और चला होगा। जाओ। लेकिन फिर इसके भी लिए दोस्तों कसरत आप से ये देख पढ़ा लीजिए करें। कि आज जब लोग जब किस ऐसा तरह से वसवसा जहालत आए, में आकर कहें इस अऊज़ु तरह बिल्लाहि के मिन काम शर्रि कर रही शैतानिर हैं। रजीम। दोस्तों इन चीजों से आज ही बचना सुबह बहुत गुनाह ज्यादा से तौबा जरूरी है। किया, खास तौर से 10 सोचा कि नहीं मुहर्रम के करूंगा दिन ये गुनाह, औरतों को देखा लेकिन जाता है रात होते कि ही वो फिर तैयार ख्याल होकर आया एक मेकअप बार और लगा कर के लो। मैं मार्केटों बता में रहा हूँ जाती फौरन हैं, उस वक्त बाजारों ये में पढ़ो, जाती अऊज़ु हैं। बिल्लाहि मिन दोस्तों शर्रि असल शैतानिर मुताज़े को रजीम। देखने अल्लाह, के लिए मैं नहीं, तो छोड़ अपने चुका जिस्म था, की शैतान नुमाइश करने मरदूद के फिर लिए मुझे जाती ला रहा हैं। है शैतानी वसवसे। वसवसे पैदा मैं करने तेरी के लिए पनाह जाती मांगता हैं, हूँ। लोगों को मरदूद गलत राह पे शैतान लाने की के लिए शरारतों जाती से। हैं। ऐसे ये में बातें उन यहाँ लोगों तक को खत्म हो पर्दे का गई। एहतमाम गुमराही करना की चाहिए। यादें निकालना, लेकिन ज्यादातर मुसलमान ये औरतें बहुत जो हैं अहम वो काम इस है। तरह की चीजें नहीं मिसाल करती के तौर और पर यकीनन बरसों गुनाह पहले में खुद आप भी कोई शामिल गलत होती काम हैं कर और रहे दूसरों थे, को भी गुनाह में शामिल अब करती छोड़ हैं। करके मेरे प्यारे तौबा दोस्तों, करके इस्लाम आ ये चीजें चुके नहीं हैं। सिखाता। तो अब यहाँ मार्केटों में सबसे तो बड़ा खास तौर काम से ये औरतों होता है को कि इस तरह से उसका जाना ही दिमाग नहीं में ख्याल चाहिए भी ना आए, जहाँ पर इस तरह इसके की लिए टाइम खुराफातें हो लगता रही है। हो। दोस्तों तो जहाँ जब पर तक इस वो तरह की पूरा नहीं खुराफातें निकालोगे होती आप हैं वहाँ पर ईमान के शैतान कमाल कहीं के ना कहीं दर्जे खुश को नहीं हो रहा पहुंचोगे। होता है। आपको मालूम है इसलिए हुजूर ऐसी पाक सल्लल्लाहु जगहों अलैहि पर वसल्लम के खास बाद तौर से लोगों एक को जाने जमात से आई, बचना उन्होंने पूछा चाहिए। कि हुजूर हाँ, हमें कुछ अगर आप हुक्म दे ताज़िया दें। बनाते हैं तो इसमें कोई हम भी बाहर गुनाह से आते नहीं हैं, है। बीच आप में हमारे और ताज़िए को आपके एक बनाएं, दूसरा किसी दुश्मन मैदान में कबीला जाके है, रख दें और उसकी हम ज़ियारत करें। आ नहीं इस सकते चीज़ को हर लेकर बार। तो हुजूर आला बस वो हज़रत 4 ने महीने कहा हैं कि जिसमें जंग ताज़ियादारी हराम है, हराम उसमें हम ना आते कि हैं आपके ताज़िए पास। को देखना। जिस हुजूर तरह ने से हम उनको मक्का हुक्म मदीना दिया को 4 देखते चीजों हैं तो का, हमें सवाब मिलता नमाज है, का, उसी रोजे तरीके का, से अगर हम माल ताज़िए को गनीमत देखते हैं का, तो सवाब मिलता है। और लेकिन शर्त दोस्तों यही है कि जिहाद उसको फी मैदान में सबीलिल्लाह रख और एक दिया हदीस में जाए, हज का। उसे जमीन में ना गाड़ा जाए और यहाँ फिर तक कि फरमाया, ना ही मैं उसे 4 पानी में चीजों से बहाया तुम्हें जाए। रोकता ये हूँ। तमाम चीजें 4 जो चीजें हैं कभी वो मत दूसरे करना। मजहबों की वो चीजें 4 हैं। चीजें ये क्या थी? जहालत की बिना पर ये तमाम हनी चीजें नकी, ईजाद की गई हैं, इसलिए दुब्बा, इन चीजों से बचना चाहिए। हिंतम, मेरे प्यारे दोस्तों, खास तौर से ज़यफ़त, 10 मुहर्रम के दिन ये लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा 4 गरीबों की प्यालों खिदमत के करनी नाम चाहिए। हुजूर ने गिनाए। गरीब और यतीमों के ऊपर हाथ रखना कद्दू चाहिए को काट और करके साथ ही बीच में साथ से गरीबों और यतीमों को गोल खाना होता है। वगैरह खिलाना अंदर का चाहिए। मग़ज़ जितना निकाले ज्यादा तो हो खटोरी सके बन जाता उतना है। ज़कात करने उसको चाहिए सुखा करके और अरब दुआएं वाले मांगनी उसमें चाहिए। शराब डाल अल्लाह के पीते ताला हैं। इस दिन
دعاؤں کو جلدی لکڑی کا قبول گلاس فرما بناتے لیتا ہے ہیں، میرے پیارے دوستو لکڑی دن گول بہت کاٹ زیادہ کر کے خاص ہے بیچ میں سے اس اس کو کا اسی سب طریقے سے نکال کے جہالت میں نہ گلاس بن گزاریں جاتا ہے، اس میں ان شراب تمام ہے۔ چیزوں کے اوپر غور و فکر یعنی کریں بالکل وہ مجھے لوگ امید ہے آپ میری بات سمجھ اوریجنل گئے ہوں گے دوستو چیزیں، اگر آپ سچ میں نیچرل چیزیں مسلمان شراب ہیں کے لیے اور آپ استعمال چاہتے ہیں کرتے کہ تھے۔ لوگ یہ اس جہالت چار سے قسم بچیں کے تو اس پیالے ہیں ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے جن کا مسلمانوں تذکرہ کو میں نے ابھی پہنچا کہا، حضور دیجیے نے فرمایا 10 یہ ختم محرم کی کر دو۔ شروعات ہونے سے پہلے یہ یہ تمام پیالہ، چیزیں لوگوں لکڑی تک کا پہنچنا پیالہ، بہت کدو زیادہ سے بنا ہوا ضروری ہے پیالہ، وہ دوستوں کلنگر اگر سے ویڈیو بنایا ہوا پسند آئی پیالہ، ویڈیو لائک کرنے یہ کے ختم بعد کر دو۔ اس ویڈیو کو شراب کی زیادہ بات سے نہیں زیادہ ہے، شیئر کریں پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب
اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام ہے گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے۔ قرآن پاک پر تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجا تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجا ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا، روایات ہیں، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا۔ وہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا نہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم۔ بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو، وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو امام حسین کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے پیارے دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے کہیں بھی حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا
ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستوں انہوں نے کبھی بھی تعزیہ داری نہیں کی۔ میں پیارے دوستوں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ تعزیہ کے نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی کلماتوں کا استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بچڑا بھی مار دیا گیا، وہ مذہب اسلام زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشا بجائیں گے؟ پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، حرام ہے۔ دوستوں شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیں، لیکن خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوں یہاں پہ تک کہ لگاتی مسلمانوں کے اوپر برے شراب جو گناہ ہے بھی وہ ایسے ہیں ناجائز و جن کو حرام چھوڑنے ہے، کے بعد وہ لیکن دوستوں دوبارہ پھر بھی دماغ لوگ میں باز وسوسے نہیں ڈالتے آتے رہتے ہیں۔ اور اس دن ان جان کاموں بوجھ کر کو شراب وغیرہ حتمی پیتے طور ہیں پر اپنے اور تصور آپس میں میں بھی نہ لڑتے آئے۔ ہیں، اعوذ یعنی باللہ آپس میں من ایک شر دوسرے کو الشیطان یزید الرجیم مان کثرت لیتے سے۔ ہیں، اور جو ہار جاتا ہے وہ اعوذ یزید باللہ بن جاتا ہے اور من دوسرا شر جو جیت الشیطان جاتا ہے الرجیم وہ من امام شر حسین کا الشیطان چاہنے والا بن جاتا اے ہے، اللہ جبکہ دونوں مجھے ہی مسلمان میں ہوتے پناہ ہیں۔ مانگتا دوستوں ہوں یہ بڑے تیری افسوس کا مقام ہے، مردود یہ شیطان جہالت کی کی ان بنا ہے اور شرارتوں کچھ سے جو میرے نہیں۔ دماغ اور میں جب ڈال ان رہا لوگوں سے پوچھا جائے کہ تو یہ تمام اسی چیزیں کی تم طرف کیوں سے ہوتی کرتے ہیں، ہو وہ تو پرانے کہتے راستے ہیں پر لے کہ جانا ہمارے باپ چاہتا ہے، دادا گمراہی کرتے کی طرف آئے لانا ہیں چاہتا اسی ہے۔ لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ دوستوں ان خرابیاں لوگوں کو جن کو حدیث تم اور چھوڑ قرآن کر کے کے اوپر آئے پہلے ہو، غور کرنا یاد چاہیے دلاتا تھا۔ ہے ایک بار اگر اور یہ چلا تمام جاؤ، چیزیں اس جائز کے لیے ہوتی کثرت سے تو یہ سب پڑھا سے کرے۔ پہلے یہ مسجدوں سے جب ایسا نکالی وسوسہ جاتی۔ آئے کیا آج کہیں تک اعوذ آپ نے باللہ من دیکھا شر یہ الشیطان چیزیں الرجیم؟ مسجدوں سے نکالی جاتی ہیں؟ آج یہ صبح نہیں، گناہ ہرگز سے نہیں توبہ دیکھا کیا، ہوگا، لیکن پھر سوچا بھی کہ نہیں دوستوں کروں آپ گا یہ دیکھ گناہ، لیجئے کہ آج لیکن لوگ رات کس ہوتے طرح سے ہی پھر جہالت خیال میں آیا آ ایک کر بار اور اس کر لو۔ طرح کے کام میں کر بتا رہا ہوں رہی ہیں۔ فوراً اس وقت دوستوں یہ ان پڑھو چیزوں اعوذ سے باللہ بچنا من بہت شر زیادہ الشیطان ضروری ہے۔ اے خاص طور سے 10 میں تو محرم چھوڑ کے چکا دن تھا، عورتوں کو شیطان دیکھا مردود پھر جاتا مجھے ہے لا رہا کہ ہے۔ وہ تیار ہو بس کر میک اپ میں لگا تیری کے پناہ مانگتا مارکیٹوں ہوں، میں جاتی ہیں، مردود بازاروں میں شیطان کی جاتی ہیں۔ شرارتوں۔ دوستوں اصل یہ میں باتیں یہاں تعزیے کو تک ختم دیکھنے ہو کے گئی۔ لیے گمراہی نہیں، کی اپنے جسم یادیں کی نمائش نکالنا کرنے کے لیے جاتی یہ ہیں، بہت شیطانی اہم کام وسوسے ہے۔ پیدا کرنے کے لیے مثال جاتی کے ہیں، طور پر لوگوں برسوں کو غلط پہلے راہ آپ پہ لانے کوئی کے لیے غلط کام جاتی کر رہے ہیں۔ تھے، ایسے میں ان لوگوں کو اب پردے کا چھوڑ کر اہتمام کے کرنا چاہیے، توبہ کر کے لیکن آ زیادہ چکے تر ہیں، مسلمان عورتیں تو جو اب ہیں یہاں وہ سب اس سے طرح بڑا کی کام چیزیں یہ نہیں ہوتا ہے کرتی کہ اس اور کا یقیناً دماغ گناہ میں میں خود بھی خیال بھی شامل نہ ہوتی آئے، ہیں اور اس کے دوسروں لیے کو بھی ٹائم گناہ میں لگتا شامل ہے۔ کرتی ہیں۔ تو میرے جب تک پیارے وہ دوستوں، پورا نہیں اسلام یہ نکالو گے چیزیں آپ نہیں ایمان سکھاتا۔ کے کمال کے مارکیٹوں درجے میں کو تو نہیں خاص طور سے پہنچو۔ عورتوں آپ کو کو اس معلوم ہے طرح سے حضور جانا پاک ہی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم کے پاس چاہیے ایک جہاں پر جماعت اس آئی، طرح کی انہوں نے پوچھا خرافاتیں کہ ہو حضور ہمیں رہی کچھ ہوں۔ حکم دے دوستوں دیں۔ جہاں پر اس طرح کی ہم خرافاتیں باہر ہوتی سے ہیں آتے ہیں، وہاں پر بیچ میں شیطان ہمارے کہیں اور نہ آپ کہیں کے ایک خوش ہو دوسرا رہا دشمن ہوتا ہے، قبیلہ ہے، اسی لیے ایسی جگہ ہم پر خاص آ طور نہیں سے سکتے لوگوں کو ہر جانے بار۔ سے بچنا بس وہ چاہیے۔ 4 مہینے اگر ہیں آپ جس میں تعزیہ جنگ بناتی حرام ہیں ہے، تو اس میں ہم کوئی آتے بھی ہیں آپ کے گناہ پاس۔ نہیں ہے۔ آپ تعزیے حضور نے کو ان کو بنائیں، حکم کسی دیا میدان 4 میں جا چیزوں کے کا، رکھ دیں اور اس کی نماز کا، زیارت روزے کریں۔ کا، اس چیز کو لے مال کر تو حضور غنیمت کا، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ اور تعزیہ داری حرام ہے، نہ جہاد کہ فی سبیل تعزیے اللہ کو کا، اور ایک دیکھنا۔ حدیث میں حج جس کا۔ طرح سے ہم مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں اور تو ہمیں پھر ثواب فرمایا ملتا ہے، میں 4 اسی طریقے چیزوں سے سے تمہیں اگر ہم روکتا تعزیے ہوں، کو دیکھتے ہیں تو 4 ثواب چیزیں کبھی ملتا ہے، مت کرنا۔ لیکن شرط دوستوں وہ 4 یہی ہے چیزیں کہ کیا اس کو تھی؟ میدان میں رکھ دیا عنی جائے، نقی، اسے زمین میں نہ گاڑا جائے اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے پانی میں بہایا جائے۔ یہ مزیفت، تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ دوسرے چیزیں مذہبوں کی 4 چیزیں پیالوں ہیں، کے یہ نام جہالت حضور کی نے بنا پر گنائے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، اسی لیے کدو ان کو چیزوں سے کاٹ کر کے بچنا بیچ چاہیے۔ میں سے میرے پیارے دوستوں، گول خاص طور ہوتا سے ہے، 10 محرم اندر کے کا دن مغز لوگوں کو نکالے زیادہ تو سے زیادہ کھٹوری بن غریبوں کی جاتا ہے۔ خدمت کرنی اس کو چاہیے، سکھا کر کے غریب عرب اور والے اس یتیموں میں کے شراب اوپر ڈال کے ہاتھ پیتے رکھنا چاہیے اور ساتھ لکڑی ہی کا ساتھ گلاس غریبوں اور بناتے یتیموں کو کھانا وغیرہ لکڑی کھلانا گول کاٹ چاہیے، کر کے بیچ جتنا میں زیادہ سے ہو اس کا سکے سب فطرہ نکال کے زکوٰۃ کرنی گلاس بن چاہیے جاتا ہے، اس میں اور شراب دعائیں ہے۔ مانگنی چاہیے۔ اللہ یعنی تعالیٰ بالکل اس وہ دن لوگ دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے چیزیں دوستوں، نیچرل دن چیزیں بہت زیادہ شراب خاص کے ہے، لیے استعمال اس کو اسی کرتے تھے۔ طریقے یہ سے جہالت میں 4 نہ قسم گزاریں۔
کریں, ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر جن کا کریں. تذکرہ میں نے ابھی کہا حضور نے فرمایا یہ ختم کرو. دوستوں اگر آپ سچ یہ میں پیالہ مسلمان ہیں لکڑی اور کا آپ چاہتے پیالہ ہیں کہ کدو لوگ سے اس بنایا ہوا جہالت پیالہ سے وہ بچیں, کلنگر سے اس بنایا ہوا ویڈیو کو پیالہ جتنا زیادہ یہ ہو ختم سکے کرو. مسلمانوں شراب تک کی پہنچا بات نہیں ہے اس دیجیے. میں 10 محرم کی پیالے صبح ختم ہونے سے کرو, پہلے یہ تمام پیالے چیزیں توڑو. لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ گئے انہوں ضروری نے ہے. پیالے توڑ دی. دوستوں اس میں ویڈیو حکمت کیا ہے پسند آئے تو لائک مؤلفین کرنے کے بعد فرماتے اس ویڈیو کو زیادہ شراب سے تو زیادہ چھوڑنا شیئر ہی تھا کریں. انہیں, لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی.
इसमें ऐसा पीछे से ये इस्लाम है जो जड़ को खत्म करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है उस बछड़े को तो खत्म किया गया, मार दिया गया, लेकिन हुक्म आया कि उसका तस्वुर भी ना है। उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा, जब देखो वो बछड़े का ही तस्करा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियां आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें खत्म करें। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज और हराम है घरों में, हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ओकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तस्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राजी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतना ही इबादत का शौक होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते, कुरान पाक पढ़ते। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है, वो इंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हजरत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना, रिवायात, लेकिन उसकी शबीह, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताजिया का मसला, ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलिफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल लेंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहाँ होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको लेकर के सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, यहाँ से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करेगा। खैर ये बात अलग है, ताजिया का मतलब। वही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा नहीं। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा। पंजे की क्या खुसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो, उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमें, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा, कोई तलवार उठा करके दिखा। तो इसमें हाथ की क्या खुसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है। इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में ताज़ियादारी और ताज़िये को लेकर क्या कहा गया है वो तमाम बातें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, 10 मुहर्रम का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खास है और इसीलिए इस मौके पर चाहे वो यहूदी हो या फिर नसारा हो, वो सब के सब रोजा रखा करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों को भी कहा गया कि वो इस दिन रोजा रखें।
لیکن یاد دوستوں کے لیے میں اچھا آپ کو اپنے بتا بچوں دوں کو پیارے دکھاؤ کہ یہ آقا نے مولا حسین فرمایا کا روزہ کہ ہم ان کی طرح ہم نہیں جیسے کر گنبد سکتے، خضرا رکھتے یعنی ہیں اپنے اگر وہ گھروں 10 میں، محرم خانہ کا کعبہ روزہ رکھتے رکھ ہیں، امام رہی حسین کا ہیں تو روزہ ان رکھنے سے میں کون زیادہ سی ہم دقت کی بات رکھیں گے، یعنی ہم ایک میں زیادہ اتنا زیادہ رکھیں گے، مخالف نہیں یا ہوں تو اس ہم چیز 9 محرم کو روزہ رکھیں گے رکھو، ساتھ میں، یا پھر پیتل 11 کا بناتے محرم کا، بناؤ، اس تانبے لیے کا بناتے دوستوں بناؤ، جو سونے کا 9 بناتے ہو محرم کو بناؤ، روزہ نہیں رکھ پاتے اس میں تو وہ حرج 10 نہیں۔ اور 11 کو ہم روزہ جن ضرور چیز کی رکھیں۔ مخالفت میرے پیارے کرتے ہیں دوستوں وہ اسلام میں خرافات و تعزیہ حرام داری کا کاریاں کہیں سے کہیں بھی حکم جس کو نہیں ہے، باہر اور سڑکوں اگر پر یہ کیا چیز جاتا کہیں ہے سے میں اس کا جائز مخالف ہوتی تو سب خیر سے بات پہلے آئی، اس کا ایجاد جو بند ہے ہو گئی، وہ مولا حسین لیکن کے ہوتا کیا تھا ہمارے صاحبزادے زین چند العابدین دنوں کے رضی بعد اللہ تعالی عنہ دوسرا کرتے، محرم لیکن آیا دوستوں انہوں نے کبھی بھی تو تعزیہ گھر داری والے نہیں کہتے ہیں کی۔ کہ حضرت میرے وہ پیارے تو دوستوں آپ بند کو یہ بھی ہیں بتا دوں کہ اسلام لیکن کے بچے اندر ویسے ہی ناچ رہے تعزیہ ہیں، دیکھنا جائز ہے، لیکن ہاتھ ایسے تعزیہ لمبے داری کر کے کرنا ناجائز و خود حرام ہے، پنجا بن گئے کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی اور خرافاتیں ناچ رہے کی ہیں۔ جاتی ہیں جو تو میں اسلام کے اس بالکل چیز کو خلاف ہے۔ مثال میں اس کہنے کا لیے بتا مطلب رہا یہ ہے ہوں کہ کہ تعزیہ بنی داری کے موقع اسرائیل پر بچڑے لوگ کی جو ہیں پوجا وہ کرتے تعزیے تھے، کے نیچے سے نکلتے حکم ہیں، آیا ان کے اپنی قتل منتیں کا، اس سے مانگتے ہیں، قتل بھی اور ہوئے، ساتھ ہی بچڑا ساتھ بھی مار دوستوں دیا گیا، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں لیکن اور زمانے طرح تک طرح ان کے کی دلوں سے کلماتوں کا بچڑے کی استعمال محبت کرتے گئی نہیں ہیں تھی۔ اور طرح طرح کی وہی ذکر خرافات آج کی کرتے آیت ہیں، میں یعنی میں نے ڈھول پڑھا، تاشے وغیرہ اللہ بجاتے ہیں۔ فرماتا ہے ان ثم چیزوں کا بھی اتخذوا حکم العجل جو ہے من بعد وہ ما مذہب جاءتهم اسلام البینات، کہیں سے پھر یہ کہیں تک بچڑے کو نہیں ایسا دیتا۔ لے کر کے میرے بیٹھے دوستوں رہے آپ خود جبکہ ان کے بتائیں کہ سامنے اگر کھلی آپ بھی کے گھر نشانیاں کے تھیں۔ اندر کوئی انتقال کر وَأُشْرِبُوا فِي جاتا ہے قُلُوبِهِمُ تو کیا الْعِجْلَ، ایسے اللہ میں فرماتا آپ ہے لوگ ان کے ڈھول دلوں تاشا میں ایسا بجائیں گے؟ لگتا ہے بچڑا کبھی نہیں پلا دیا بجائیں گے۔ گیا ہے، تو پھر آپ بتائیں پی کہ گئے ہیں، امام بچڑے حسین کو رضی اتنی اللہ محبت تھی، تعالی عنہ کی جبکہ شہادت کے روشن موقع پر آیتیں اور آپ لوگ دلیلیں دیکھیں۔ ڈھول تاشا تو کیوں خلاصہ بجاتے یہ ہے ہیں میرے جبکہ عزیزو، اسلام میں یہ کہنے تمام کا چیزیں مطلب جو ہیں وہ کہ ناجائز و بعض حرام چیزیں ہیں۔ گمراہیاں دوستوں ایسی اگر ہیں شادی بیاہ جن میں کو اگر کوئی چھوڑنے چیز کے بعد جائز بھی وہ ہے کچوکے تو وہ لگاتی ڈفلی رہتی بجانا ہیں۔ جائز ہے، برے لیکن گناہ دوستوں بھی آپ ایسے ہیں دیکھتے ہوں گے جن کو کہ کس چھوڑنے طرح کے سے بعد وہ 10 محرم دوبارہ کے دماغ دن میں لوگ جو ہیں وسوسے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جہالت کی بنا ان پر کاموں یہ تمام کو کام کرتے حتمی ہیں، طور پر یہاں اپنے تک کہ تصور میں بھی مسلمانوں نہ کے آئے، اوپر شراب اعوذ جو ہے باللہ وہ من شر ناجائز و الشیطان حرام ہے، الرجیم، کثرت لیکن سے دوستوں پڑھیں۔ پھر بھی لوگ باز نہیں اعوذ آتے باللہ اور اس دن جان من بوجھ شر کر شراب الشیطان وغیرہ الرجیم، پیتے من ہیں شر اور الشیطان آپس میں الرجیم۔ لڑتے ہیں، اے یعنی اللہ آپس مجھے، میں ہی ایک دوسرے میں کو وہ پناہ یزید مانگتا مان ہوں لیتے تیری ہیں اور جو ہار مردود جاتا ہے وہ شیطان یزید کی بن ان جاتا ہے شرارتوں سے اور جو میرے دوسرا جو دماغ میں جیت ڈال رہا جاتا ہے۔ ہے وہ امام حسین کا تو چاہنے یہ والا اسی بن کی طرف سے جاتا ہے، ہوتی ہیں، وہ جبکہ پرانے دونوں راستے ہی پر لے جانا مسلمان چاہتا ہے، ہوتے ہیں۔ گمراہی کی طرف دوستوں یہ لانا بڑے چاہتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، وہ یہ جہالت کی خرابیاں بنا ہے جن کو اور تم کچھ چھوڑ کر نہیں۔ کے آئے اور ہو، جب ان یاد لوگوں سے دلاتا پوچھا ہے ایک جائے بار اور کہ چلا تمام جاؤ، چیزیں تم کیوں اس کے لیے کرتے ہو تو کثرت سے یہ کہتے پڑھا ہیں کریں، کہ ہمارے باپ جب دادا جب کرتے ایسا آئے وسوسہ ہیں آئے اسی لیے ہم کہیں کرتے اعوذ ہیں۔ باللہ من دوستوں شر ان لوگوں کو الشیطان حدیث اور الرجیم۔ قرآن کے اوپر پہلے غور آج یہ کرنا صبح چاہیے گناہ تھا۔ سے توبہ اگر یہ کیا، تمام چیزیں جائز سوچا کہ نہیں ہوتی کروں گا تو یہ سب سے گناہ، پہلے یہ مسجدوں لیکن سے رات ہوتے نکالی ہی پھر جاتی۔ خیال آیا کیا ایک آج بار تک اور کر آپ لو، نے دیکھا میں بتا یہ رہا ہوں چیزیں فوراً اس مسجدوں وقت سے یہ پڑھو نکالی اعوذ جاتی ہوں؟ باللہ من نہیں، شر ہرگز نہیں الشیطان دیکھا الرجیم۔ ہوگا، اے اللہ لیکن پھر بھی میں تو دوستوں چھوڑ آپ چکا دیکھ تھا، لیجئے شیطان کہ مردود آج پھر لوگ مجھے کس لا طرح رہا سے ہے، جہالت میں آ کر میں اس تیری طرح پناہ کے مانگتا کام ہوں کر رہی ہیں۔ مردود دوستوں ان شیطان چیزوں کی سے بچنا شرارتوں بہت سے۔ زیادہ یہ باتیں ضروری ہے، یہاں تک ختم خاص ہو طور گئیں۔ سے 10 گمراہی محرم کی کے دن یادیں عورتوں کو نکالنا دیکھا جاتا ہے یہ کہ وہ بہت تیار اہم ہو کر کام میک اپ ہے۔ لگا کے مثال کے مارکیٹوں طور میں پر جاتی برسوں ہیں، پہلے بازاروں میں آپ کوئی جاتی ہیں۔ غلط کام کر دوستوں رہے اصل تھے، متاضی کو دیکھنے اب کے چھوڑ لیے کر کے نہیں، اپنے جسم توبہ کی کر کے نمائش آ کرنے چکے کے لیے ہیں، جاتی ہیں، تو اب شیطانی یہاں سب وسوسے سے بڑا پیدا کام کرنے یہ کے لیے ہوتا ہے جاتی کہ ہیں، اس کا لوگوں کو غلط دماغ میں راہ خیال پہ بھی کے نہ لیے آئے، جاتی ہیں۔ اس کے ایسے لیے میں ان ٹائم لوگوں کو لگتا ہے۔ پردے کا تو اہتمام جب کرنا تک وہ چاہیے، پورا نہیں نکالو لیکن گے زیادہ آپ تر مسلمان ایمان عورتیں کے جو کمال ہیں کے وہ درجے اس کو طرح نہیں کی پہنچو چیزیں گے۔ نہیں آپ کو کرتی معلوم ہے اور حضور یقیناً پاک صلی اللہ گناہ علیہ میں خود وسلم بھی کے شامل بعد ہوتی ایک ہیں جماعت اور آئی، دوسروں انہوں نے کو بھی پوچھا گناہ کہ میں حضور ہمیں شامل کچھ کرتی حکم ہیں۔ دے دیں۔ میرے پیارے دوستو اسلام ہم یہ باہر چیزیں سے آتے نہیں ہیں، بیچ میں سکھاتا، ہمارے اور آپ کے مارکیٹوں میں ایک تو دوسرا خاص طور دشمن سے قبیلہ عورتوں
ہے اس طرح سے جانا ہی ہم نہیں آ چاہیے نہیں سکتے ہر جہاں بار، پر اس طرح کی بس وہ خرافاتیں 4 ہو رہی مہینے ہوں، ہیں جس میں دوستو جنگ جہاں پر حرام اس ہے، طرح اس کی میں ہم آتے خرافاتیں ہیں آپ کے ہوتی ہیں پاس۔ وہاں پر شیطان تو کہیں حضور نہ نے کہیں ان کو خوش ہو حکم رہا دیا 4 ہوتا ہے، چیزوں کا، اسی لیے ایسی نماز جگہوں کا، پر روزے خاص کا، طور سے لوگوں کو مال جانے سے غنیمت بچنا کا، چاہیے۔ ہاں اگر آپ اور تعزیہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی جہاد بھی فی گناہ سبیل اللہ کا، نہیں ہے، ایک حدیث میں آپ حج کا۔ تعزیے کو بنائیں، کسی میدان میں جا کے اور رکھ پھر دیں فرمایا اور اس میں کی 4 زیارت کریں۔ چیزوں سے اس تمہیں چیز کو لے روکتا کر تو ہوں، حضور اعلیٰ 4 حضرت نے چیزیں بھی کبھی کہا مت کہ کرنا۔ تعزیہ داری وہ حرام 4 ہے، چیزیں نہ کیا کہ تھی؟ تعزیے کو دیکھنا۔ یعنی جس طرح سے نقیر، ہم مکہ مدینہ کو دبا، دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی حنطم، طریقے سے اگر ہم تعزیے کو مزیفت، دیکھتے ہیں تو ثواب یہ ملتا ہے، چیزیں لیکن شرط 4 دوستوں یہی ہے پیالوں کہ کے اس کو نام حضور میدان نے میں رکھ گنائے۔ دیا جائے، اسے زمین میں نہ گاڑا جائے کدو کو اور یہاں کاٹ تک کر کہ کے نہ ہی بیچ اسے میں سے پانی میں بہایا جائے۔ گول یہ ہوتا ہے، تمام چیزیں اندر جو کا ہیں مغز وہ دوسرے نکالے تو مذہبوں کھٹوری کی بن جاتا چیزیں ہے، ہیں، یہ اس کو جہالت کی سکھا بنا کر پر کے یہ تمام عرب والے چیزیں اس میں ایجاد کی شراب ڈال گئی کے ہیں، پیتے اسی لیے ان چیزوں سے بچنا لکڑی کا چاہیے۔ گلاس میرے بناتے دوستوں خاص طور سے 10 لکڑی محرم گول کے کاٹ دن کر کے لوگوں کو بیچ میں سے زیادہ اس سے کا زیادہ سب غریبوں کی نکال کے خدمت کرنی گلاس بن چاہیے، جاتا ہے، اس میں غریب شراب اور ہوتی ہے۔ یتیموں کے اوپر یعنی ہاتھ رکھنا بالکل چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اوریجنل غریبوں اور یتیموں کو کھانا چیزیں، وغیرہ نیچرل کھلانا چیزیں چاہیے، شراب کے لیے جتنا زیادہ استعمال ہو کرتے سکے تھے۔ یہ فطرہ زکوٰۃ 4 کرنے قسم چاہیے کے اور پیالے دعائیں ہیں مانگنے چاہیے۔ اللہ جن تعالیٰ کا اس تذکرہ دن میں نے ابھی دعاؤں کہا، کو حضور نے جلدی فرمایا قبول یہ فرما ختم کر لیتا دو۔ ہے۔ میرے پیارے دوستوں یہ یہ دن پیالہ بہت زیادہ خاص ہے، لکڑی کا اس کو پیالہ، اسی کدو طریقے سے سے بنا ہوا جہالت میں پیالہ، نہ وہ گزاریں، کلنگڑ سے ان بنایا تمام ہوا چیزوں پیالہ، کے اوپر غور و یہ ختم فکر کر کریں۔ دو۔ شراب کی
बात नहीं है, आप मेरी बात समझ गए प्याले खत्म करो। दोस्तों अगर आप सच में मुसलमान हैं और आप चाहते हैं कि लोग इस जहालत से बचें, इसमें हिकमत क्या है, जितना ज्यादा हो सके मुसलमानों तक शराब तो छोड़ना ही था, 10 मुहर्रम की शुरुआत होने से लेकिन वो प्याले नहीं रखना है, लोगों तक पहुंचना बहुत शराब जरूरी है। वजह ये कि जब जब प्याला देखें कि वो शराब याद आए, को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें ऐसा पीछे से ये इस्लाम है जो जड़ को खत्म करना चाहता है। आप जाहिर सी बात है उस बछड़े को तो खत्म किया गया, मार दिया गया, लेकिन हुक्म आया कि उसका तस्वुर भी ना, उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा। जब देखो वो बछड़े का ही तस्करा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियां आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें खत्म करें। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज व हराम था घरों में, हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ओकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तस्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतना ही इबादत का शौक होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते, कुरान पाक पढ़ते। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है, वो एंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हजरत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना रिवायात, लेकिन उसकी शबी, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताजिया का मसला, ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलिफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग, और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते, खाने काबा बनाते, होता है गुंबद खजरा जहाँ होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर उस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान को गुमराह करना शुरू कर। खैर ये बात अलग है ताजिया का। रही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा दे। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा। पंजे की क्या खुसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो, उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमें, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात है। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा, कोई तलवार उठा करके, तो इसमें हाथ की क्या खुसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है। इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के इसको कहां से कहां तक पहुंचाया, शुरू किस लिए हुआ होगा मालूम नहीं, पहुंचा किस काम के लिए बहुत दूर तक। अब मैं जो बात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
دوستوں اسلام میں تعزیہ داری اور تعزیے کو لے کر کیا کہا گیا ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستوں 10 محرم کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے اور اسی لیے اس موقع پر چاہے وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو وہ سب کے سب روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوستوں مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان سے زیادہ ہم رکھیں گے، یعنی ہم ایک زیادہ رکھیں گے، یا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے ساتھ میں یا پھر 11 محرم کا۔ اس لیے دوستوں جو 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ ضرور رکھیں۔ میرے دوستوں اسلام میں تعزیہ داری کا کہیں سے حکم نہیں ہے، اور اگر یہ چیز کہیں سے جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ایجاد جو ہے وہ مولا حسین کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، لیکن دوستوں انہوں نے کبھی بھی تعزیہ داری نہیں کی۔ میں پیارے دوستوں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر تعزیہ دیکھنا جائز ہے، لیکن تعزیہ داری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تعزیہ داری میں ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے محبت گئی نہیں تھی، وہ تعزیے کی نیچے سے نکلتے ہیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے کلمات کا استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یعنی ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی حکم جو ہے وہ مذہب اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں دیتا۔ میرے پیارے دوستوں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ایسے میں آپ لوگ ڈھول تاشا بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ لوگ ڈھول تاشا کیوں بجاتے ہیں جبکہ اسلام میں تمام چیزیں جو ہیں ناجائز و حرام ہے؟ دوستوں اگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ ڈفلی بجانا جائز ہے، لیکن دوستوں آپ دیکھیں گے اس طرح سے 10 محرم کے دن لوگ جو ہے وہ جہالت کی بنا پر یہ تمام کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر شراب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن دوستوں پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور اس دن جان بوجھ کر شراب وغیرہ پیتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ یزید مان لیتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، یہ جہالت کی بنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمام چیزیں تم کیوں کرتے ہو تو کہتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ دوستوں ان لوگوں کو حدیث اور قرآن کے اوپر پہلے غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ مسجدوں سے نکالی جاتی۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں مسجدوں سے نکالی جاتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کس طرح سے جہالت میں آ کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ دوستوں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے 10 محرم کے دن عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو کر میک اپ لگا کے مارکیٹوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں۔ دوستوں اصل میں تعزیے کو دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے جاتی ہیں، شیطانی وسوسے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی اور یقیناً گناہ میں خود بھی شامل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ مارکیٹوں میں تو خاص طور سے عورتوں کو اس طرح سے جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہوں۔ دوستوں جہاں پر اس طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان کہیں نہ کہیں خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر خاص طور سے لوگوں کو جانے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، آپ تعزیے کو بنائیں، کسی میدان میں جا کے رکھ دیں اور اس کی زیارت کریں۔ اس چیز کو لے کر تو حضور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ تعزیہ داری حرام ہے، نہ کہ تعزیے کو دیکھنا۔ جس طرح سے ہم مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن شرط دوستوں یہی ہے کہ اس کو میدان میں رکھ دیا جائے، اسے زمین میں نہ گاڑا جائے اور یہاں تک کہ نہ ہی اسے پانی میں بہایا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں کی چیزیں ہیں، یہ جہالت کی بنا پر یہ تمام چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، بالکل وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستوں خاص طور سے 10 محرم کے دن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے۔